اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 109 اور جو میرے پاس ایڈیشن ہے اس کا صفحہ نمبر 316 ہے۔ خطبے میں امیر المومنین کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میں تمہیں دنیا سے ڈراتا ہوں اس لیے کہ یہ بظاہر شیریں و خوشگوار تر و تازہ و شاداب ہے، نفسیاتی خواہشیں اس کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں اور وہ اپنی جلد میسر آنے والی نعمتوں کی وجہ سے اس کو محبوب ہوتی ہے اور اپنی تھوڑی سی آرائشوں سے مشتاق بنا لیتی ہے اور جھوٹی امیدوں سے سجی ہوئی اور دھوکے اور فریب سے بنی سوڑی ہوئی ہے۔ نہ اس کی مسرتیں دیرپا ہیں اور نہ اس کی ناگہانی مصیبتوں سے مطمئن رہا جا سکتا ہے۔ وہ دھوکے باز، نقصان رساں اور عدلے بدلنے والی اور فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی اور مٹ جانے والی ہے، کھا جانے اور ہلاک کر دینے والی ہے۔ جب یہ اپنی طرف مائل کرنے ہونے والوں اور خوش ہونے والوں کی انتہائی آرزوؤں تک پہنچتی ہے تو بس وہی ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا، اور اس دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے وہ پانی جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو زمین کا سبزہ اس سے گھل مل گیا اور اچھی طرح پھولا پھلا، پھر سوکھ کر تنکا تنکا ہو گیا، جسے ہوائیں ادھر سے ادھر اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے بے شک۔ اور جو شخص اس دنیا کا عیش و آرام پاتا ہے تو اس کے بعد اس کے آنسو بھی بہتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی مسرتوں کا رخ دیکھتا ہے وہ مصیبتوں میں دھکیل کر اپنی بے رخی بھی دکھاتی ہے، اور جس شخص پر راحت اور آرام کی بارش کے ہلکے ہلکے چھینٹے پڑتے ہیں اس پر مصیبت و بلا کا دھواں دار بارش بھی ہوتی ہے بے شک۔ یہ دنیا ہی کے مناسب حال ہے کہ صبح کو کسی کی دوست بن کر اور اس کا دشمن سے بدلہ چکائے، اور شام کو یوں ہو جائے کہ گویا کوئی جان پہچان ہی نہ ہو۔ اگر اس کا ایک جنبہ شیریں و خوشگوار ہے تو دوسرا تلخ اور بلا گزیر۔ جو شخص بھی دنیا کی تر و تازگی سے اپنی کوئی تمنا پوری کرتا ہے تو اس پر مصیبتیں اور مشقتیں بھی لا دیتی ہے، جسے امن و سلامتی کے پرو بال پر شام ہوتی ہے تو اسے صبح خوف کے پرو پر ہوتی ہے۔ وہ دھوکے باز ہے، اس کی ہر چیز دھوکا، وہ خود بھی فنا ہو جانے والی ہے اور اس میں رہنے والا بھی فانی ہے بے شک۔ اس کے کسی ذات میں سوا ذات و تقوی کی بھلائی نہیں۔ جو شخص کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کے سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں میں اضافہ کر لیتا ہے، حالانکہ اسے اپنے مال و متاع سے بھی جلد ہی الگ ہونا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا پر بھروسہ کیا اور اس نے انہیں مصیبتوں میں ڈال دیا، اور کتنے ہی اس پر اطمینان کر بیٹھے تھے جنہیں اس نے بچھاڑ دیا، اور کتنے ہی روب و تن تناہ والے تھے جنہیں حقیر و پست بنا دیا، اور کتنے ہی نخوت و غرور والے تھے جنہیں ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ اس کی بادشاہی دست بدست منتقل ہونے والی چیز اس کا سر چشمہ گندلا اور اس کا خوشگوار پانی کھا رہی ہے۔ اس کی حلاوتیں کے مانند تلخ ہیں اور اس کے کھانے زہر حلحلہ اور اس کے اسباب و ذرائع کے سلسلے بودے ہیں۔ زندہ رہنے والا معرض ہلاکت میں ہے اور تندرست کو بیماریوں کا سامنا ہے۔ اس کی سلطنت چھن جانے والی اور اس کا زبردست زیر دست بننے والا اور مالدار بدبختیوں کا ستایا ہوا اور ہمسایہ لٹا لٹایا ہوا۔ کیا تم انہی سابقہ لوگوں کے گھروں میں نہیں بستے جو لمبی عمروں والے، پائیدار نشانیوں والے، بڑی بڑی امیدیں باندھنے والے اور زیادہ گنتی شمار والے اور بڑے لاؤ لشکر والے تھے؟ وہ دنیا کی کس طرح پرستش کرتے رہے اور اسے آخرت پر کیسا کیسا ترجیح دیتے رہے، پھر بغیر کسی ایسے زاد و راحلہ کے جو انہیں راستہ طے کر کے منزل تک پہنچاتا چل دیے۔ کیا تمہیں کبھی یہ خبر پہنچی کہ دنیا نے ان کے بدلے میں کسی فدیہ کی پیشکش کی ہو یا انہیں مدد پہنچائی ہو یا اچھی طرح ان کے ساتھ رہی سہی ہو؟ بلکہ اس نے تو ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے، آفتوں سے انہیں عاجز و درماندہ کر دیا اور لوٹ لوٹ کر آنے والی زحمتوں سے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور ناک کے بل انہیں خاک پچھاڑ دیا اور اپنے گھروں سے کچل ڈالا، کھروں سے کچل ڈالا اور ان کے خلاف زمانہ کے حوادث کا ہاتھ بٹایا۔ تم نے دیکھا کہ جو ذرا دنیا کی طرف جھکا
اسے اختیار کیا اور اس سے لپٹا تو اس نے اپنے تیور ہی بدل کر ان سے کیسی اجنبیت اختیار کر لی، یہاں تک کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو کر چل دیے، اور اس نے انہیں بھوک کے سوا کچھ زیادہ راہ نہ دیا اور ایک تنگ جگہ کے سوا کوئی ٹھکانے کا سامان نہ کیا، یعنی کہ قبر، اور سوا گھپ اندھیرے کی کوئی روشنی نہ دی اور ندامت کے سوا کچھ نتیجہ نہ دیا۔ تو کیا تم اس دنیا کو ترجیح دیتے ہو یا اس پر مطمئن ہو گئے ہو، یا اس پر مرے جا رہے ہو جو دنیا پر بے اعتماد نہ رہے اور اس میں بے خوف و خطر ہو کر رہے؟ اس کے لیے بہت برا گھر ہے، جان لو، اور حقیقت یہ تم جانتے ہی ہو کہ ایک نہ ایک دن تمہیں دنیا کو چھوڑنا ہے اور یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ ان لوگوں سے عبرت حاصل کرو جو کہا کرتے تھے ہم سے زیادہ قوت و طاقت میں کون ہے، انہیں دلاد قبروں تک پہنچایا گیا، مگر اس طرح نہیں کہ انہیں سوار سمجھا جائے، انہیں قبروں میں اتار دیا گیا، مگر وہ مہمان نہیں کہلاتے، پتھروں سے ان کی قبریں چن دی گئیں اور خاک کے کفن ان پر ڈال دیے گئے، گلی سری ہڈیوں کو ان کا ہمسایہ بنا دیا گیا، اور وہ ایسے ہمسائے ہیں کہ جو پکارنے والے کو جواب نہیں دیتے اور نہ زیادتیوں کو روک سکتے ہیں اور نہ رونے دھونے والوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ اگر بادل جھوم کر ان پر برسیں تو خوش نہیں ہوتے اور قحط آئے تو ان پر مایوسی نہیں چھاتی۔ وہ ایک جگہ ہیں مگر الگ الگ، وہ آپس میں ہمسائے ہیں مگر دور دور، پاس پاس ہیں مگر میل ملاقات نہیں، قریب قریب ہیں مگر ایک دوسرے کے پاس نہیں پٹکتے۔ وہ برباد بنے ہوئے بے خبر پڑے ہیں، ان کو باز و ناز ختم ہو گئے ہیں، وہ کینے مٹ گئے اور نہ اس سے کسی زر کا اندیشہ ہے، نہ کسی تکلیف کے دور کرنے کی توقع ہے۔ انہوں نے زمین کے اوپر کا حصہ اندر کے حصے سے اور کشادگی اور وسعت و تنگی سے اور گھر بار پردیس سے اور روشنی اندھیرے سے بدل لی ہے۔ جس طرح ننگے پیروں اور ننگے بدن پیدا ہوئے تھے ویسے ہی زمین میں پیوند خاک ہو گئے اور اس دنیا سے صرف عمل لے کر ہمیشہ کی زندگی سدا رہنے والے گھر کی طرف کوچ کر گئے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا، جس طرح ہم نے مخلوقات کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے، اور اس وعدے کا پورا کرنا ہمارے ذمہ ہے اور ہم اسے ضرور پورا کریں گے۔ یہ تھا خطبہ نہج البلاغہ، نہایت خوبصورت الفاظوں کے ساتھ مولا امیر المومنین نے اس کے اندر دنیا کی وہ اصلیت دکھائی ہے جو ہم اپنے ارد گرد روزانہ دیکھتے ہیں۔ آپ اس کو غور سے سنیں اور آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کی دنیا میں اس خطبے میں کون سے الفاظ موجود ہیں۔ اس خطبے کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی روزمرہ چیزوں کے اندر محسوس دکھائی دے گی۔ اس کا ایک خطبہ کے الفاظ یہاں سے سنیے، مگر وہ مہمان نہیں کہلاتے، پتھروں سے ان کی قبریں چن دی گئی اور خاک کے کفن ان پر ڈال دیے گئے، گلی سری ہڈیاں ان کا ہمسایہ بنا دیا گیا، اور وہ ایسے ہمسائے ہیں جو پکارنے والے کو جواب نہیں دیتے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو یہ خطبہ پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔